زکوٰۃ کے چند متفرق مسائل۔ سوال یہ ہے کہ کیا پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ پراپرٹی کاروبار یا بیچنے کے لیے لیا ہے تو اس صورت میں اس پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈائمنڈ ہیرے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے یہ بات بتایا جا چکا ہے کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس طرح ڈھیلے اور پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ مال تجارت کی شکل بن جائے اور کاروبار کے لیے اس کو اختیار کر لیا جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور سوال، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 4 شرط ہے۔ 4 شرط میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو، کوئی ایک بھی اگر مس ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، یعنی صاحب نصاب ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ اگر یہ چاروں شرائط پائے جائیں تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر کمپلیکس بنایا ہے یا گاڑیاں نکالا ہے، کمپنی میں لگوایا ہے، گویا کہ وہ مال فی نفسہ ہی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی آمدنی پر، ذرائع آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ اور کسی نے کمپلیکس بنایا، مارکیٹ اور بلڈنگیں بنا کر کرائے میں دے رکھا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں، اگر وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کوئی سیونگ کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے خرید کر ڈال دیا پراپرٹی یا بلڈنگیں تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ شوہر دے گا یا بیوی دے گی؟ جواب یہ ہے مالک جو ہے اسی پر ذمہ ہے۔ اگر عورت مال کی مالک ہے تو عورت ذمہ ہے، شوہر مال کا مالک ہے، شوہر ذمہ دار ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ البتہ بیوی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی، کہاں سے پیسہ لائے گی؟ جواب یہ ہے کہ پیسہ کا ہونا ضروری نہیں، بیعین ہی سونا بھی دیا جا سکتا ہے، بیعین ہی چاندی بھی دیا جا سکتا، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت دی جا سکتی ہے، یا شوہر ادا کر لے استحساناً، بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور جو مالک ہے، جو مال کا مالک ہے اصل، اگر عورت ہے تو عورت مالک ہے، شوہر ہے تو شوہر کے نام میں ہے، شوہر مالک ہے، تو اس صورت میں جو مالک ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر ایک دوسرے کی طرف سے بول کر ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چھوٹی بچی کے نام سے زیور ہے، سوال یہ ہے کہ چھوٹی بچی ہے، اس کے ماں باپ اس کے لیے کچھ زیورات رکھے ہیں خرید کر، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بچہ نابالغ ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے نام پر اسی کے لیے خریدا گیا ہے اور بطور حفاظت اپنے پاس رکھے ہیں تو اس صورت میں نابالغہ پر یا نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر بچی بالغ ہے یا بچہ بالغ ہے تو اس صورت میں اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال، کیا کار پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، کار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ انسان کی جو بھی ضرورت کے سامان ہیں، ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو ضرورت سے زائد ہے، 2 کاریں ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، اور اس کو کرائے پر لگا رہا ہے یا کمپنی میں لگا دیا ہے تو اس صورت میں اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، اصل مال کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر کر، تمام کے ساتھ جوائنٹ کر کر اس کے ساتھ حساب لگایا جائے گا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگلی نشست میں ہم صدقہ فطر کو بیان کریں گے۔ سوال، زکوٰۃ کا پیسہ کہاں دینا افضل ہے؟ جواب یہ ہے کہ آخری نشست میں ہماری یہ باتیں آئیں گی کہ کہاں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور زیادہ افضل ہے۔
سوال، جن کے پاس چھوٹے سامان ہیں اور دکان میں گوڈاؤن میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو کیسا حساب لگایا جائے گا؟ نوٹ بولٹ ہے، کاپی قلم ہے اور چھوٹی چیزیں ہیں جن کا کاؤنٹ کرنا مشکل ہے یا حساب لگانا مشکل ہے، تو کیسے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر پورے مال کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے بآسانی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاؤنٹ کر لے، اور اگر کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں ایک اندازہ لگائے، اور اندازہ لگانے کے بعد کچھ اور زیادہ حساب لگا لے، 10% اور 20% ہو سکتا ہے کیونکہ اندازے میں کمی ہو، اور چونکہ یہ مشکل ہے تو اس کے لیے آسانی شکل یہی ہے کہ ایک اندازہ قائم کرے کہ مجھے اس روم کے اندر یا اس باکس کے اندر یا اس ڈبے کے اندر اتنے کا مال ہے یا اتنا پیس ہے۔ اسی طرح پورے کو کاؤنٹ کر لے، پھر اس میں 10% کا اضافہ کر دے یا 20% کا اضافہ کر دے، اس اعتبار سے کل کا حساب لگا لے، اور تمام مال کو نکال کے 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ سوال، سونے چاندی کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ کچھ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، آپ کے پاس جو سونا اور چاندی ہے، مارکیٹ میں اس کا کیا ریٹ ہے؟ چاندی کی قیمت اگر 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو 50% ڈسکاؤنٹ کر کے اس کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ سونا اگر ہال مارک کا ہے تو بغیر کسی ڈسکاؤنٹ کے کل کا کل حساب لیا جائے گا، اور اگر 22 کیرٹ کا ہے، ملاوٹ ہے، تو اس صورت میں ملاوٹ کے اعتبار سے 22 کیرٹ تو جہاں 20% ڈسکاؤنٹ ہے تو 20% ڈسکاؤنٹ کر کے بقیہ کا حساب لگایا جائے گا۔ 1 لاکھ کا تھا، اب 80,000 ہو گیا، تو لہذا مارکیٹ میں 80,000 اس کی قیمت ہے، تو لہذا 80,000 ہی سمجھا جائے گا۔